بول سی وہ جڑا بولن والا ہے ہن تسی مینوں بولن واسطے سد لیا تے ہن مینوں بولن دیو تسی ساریاں گلاں کر لئیاں تے جی ہلے کسے دی کوئی گل رہندی ہے تے میرے نال آ کے بیٹھ کے ساڈے ساریاں نال کر لوے کہ چلو جٹ اسی بھی خوش ہو جساں خوش تے اسی اگے بھی بیٹھے ہیں بھی سرکار دے میلاد وچ ہیں جڑا خوش نہیں بیٹھا گل یقیناً ہے میں گل اپنی شروع کرنا اگلی فوتگی والا گھر تے ہے ہی ہے لیکن اے ذہن وچ رکھو کہ جدوں عاشق بندہ اپنے محبوب دی محفل وچ آ جاوے نا اکھاں وچ نم بھاویں رہن دل اوندا خوش ہو جاندا ہے کہ یار دا ذکر پیا سننا تے ہن دل نو مدینہ بنا لینا ہے گلاں تسی کر لئیاں جے کرنیاں نے تے آ جاؤ جے نہیں کرنیاں تے مڑ مینوں برداشت کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کون فوت ہے جی درود شریف پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلو علی الحبیب سر مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی زبانی کہوں تو انہوں نے فرمایا اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس دھنیری ہے دوں دوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاہ سانی ہے متھے چمکے دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں اور اگلے جملے میں کمال کر دیا فرمایا سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں آج ہم بیٹھے تو ابتدائی طور پہ تو مبارکباد بھی ہے لیکن ہمارے پیارا بیٹا محمد شہباز محفل تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے تھی اور اس کے دوستوں کو مبارک ہے کہ انہوں نے اپنی دوستی میں اپنے دوست کو یاد رکھا اور سب سے بہترین دوستی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے فرمایا بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے بہترین دوست وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے اور فرمایا جنت میں کون دوست لے کر جائے گا فرمایا جو دنیا میں اپنے بھائی کو نیکی کی طرف لے کر جائے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا انہوں نے محفل سجائی تو آج ہم انشاءاللہ بابا جی صدیق اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے لیے بھی دعا کریں گے ان کا بچھڑنا بھی ہمارے لیے
بہت بڑے صدمے سے کم نہیں ہے، بڑے نیک انسان تھے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آیت مقدسہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غور کرو، فکر کرو کہ تم نے اپنے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جب غور کر لو نا، اپنے اعمال کا حساب اور کتاب کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے ضروری ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اچھے عمل ہیں، اپنے اعمال کا حساب لگانے کے بعد، اپنے اعمال میں غور و فکر کرنے کے بعد، اگر تمہارے اعمال تمہارے کھاتے کے اندر اچھے اعمال ہیں تو پھر بھی اللہ سے ڈرو۔ اور ڈرنا، اس ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرو کہ مالک کہیں میرے ان عملوں کو ضائع نہ کر دے، جو میں نیکیاں کر بیٹھا ہوں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ کر دی جائیں، بلکہ ان کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہو اور رب سے ڈرتے رہو۔ اور پھر فرمایا اگر اعمال کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد پتہ یہ چلے کہ اعمال اچھے نہیں ہیں، بد عمل کر چکا ہوں، اچھے عمل نہیں کر سکا، نیکیاں نہیں کر سکا، برائیوں میں مبتلا رہا ہوں، غور و فکر کرنے کے بعد رب سے ڈرو، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو، آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو، آئندہ اپنے اعمال میں رب سے ڈرتے رہو، اور یہ یاد رکھو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے تم جو عمل کرتے ہو۔ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اکثر اوقات ہوتا یوں ہے کہ نماز اور روزہ، یار نہ کرو بیلیو کو جٹ بول رہن دیو، ہے تو تمہیں پہلے دعوت دیتی بھی تھی کہ سانوں بھی سنا لو، نہیں تو چپ رہو یار، تو 4 منٹ آپس دیاں گلاں کر لئیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب کہا کہ کیا ہے جی، مائیں اور بہنیں میری جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ نماز پڑھنا صرف مردوں کا کام ہے، روزے رکھنا صرف مردوں کا کام ہے، عورت کے ذمے یہ ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کا جب پیارے علی پاک کے ساتھ نکاح ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ اور پیارے علی پاک کو بٹھا کے ان دونوں کے اندر کاموں کی تقسیم کی۔ فرمایا کام ہیں 2 طرح کے، ایک ہوتے ہیں گھر کے کام، ایک ہوتے ہیں باہر کے کام۔ میں ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، فاطمہ آج کے بعد اپنے گھر کے کام کرے گی اور پیارے علی باہر کے کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کا کام کرتے ہوئے بھی پریشان ہوتی ہیں کہ جناب ہے مصیبت چنگی گل پہ گئی، کہ اسی اپنی جوانی اتھے ہلا دیتی کہ جناب پہلے ماں پیو دے گھر وچ پکاندے کھواندے رہو تے جی اللہ کرم کر چھڑیا شادی ہو گئی تے ہن اگاں جناب اپنے خامن دے گھر پکاندے کھواندے رہو۔ اور یقین کرو اے گل ہسن والی نہیں جے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بیٹی نے، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، فرمایا جس بیٹی نے اپنے باپ کی خدمت کرنے کی نیت سے، اپنے باپ کی خدمت کرنے کی نیت سے ایک روٹی پکائی اور اس کا ایک لقمہ اٹھا کر اپنے باپ کے منہ میں پیار سے رکھا، فرمایا اللہ اس پر اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی کرم نوازی ہے یار سرکار کی، باپ کے لیے ایک روٹی پکائی، بھائی کے لیے ایک پکائی تو اس کا اجر ملا۔ اب اگلی طرف چلتے ہیں، اللہ نے کرم کیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی،
اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی، اب کیا وہ فضیلت رہ گئی کہ اب باپ کو کھلا نہیں سکے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی، اب کیا بنے گا؟ فرمایا وہ عورت بھی پریشان نہ ہو جس کو اللہ من نکاح، جس نے نکاح کر لیا فباطلا، اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی۔ فرمایا لا باطلا، اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب شوہر کی خدمت کرے۔ شوہر کی خدمت کرنے کا اجر سنیے گا، فرمایا کھانا پکانا، اس کے کپڑے دھونا، یہ تو ڈیوٹی الگ ہے۔ رات کو سوتے ہوئے جس عورت نے اپنے گھر والے کے پاؤں بغیر اجازت کے اس کے کہنے پہ دبا دیے، اللہ کریم اس کو 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے گھر والے کے پیر اس کے کہے بغیر، بس ایسے ہی خیال آیا کہ جناب تھک کے آیا ہے، سارا دن محنت مزدوری میں لگا رہا ہے، تو اس کے پاؤں دبا دیے، فرمایا 2 عمرے کا ثواب۔ اور فرمایا اگر اس نے کہہ دیا کہ جناب میرے پیر دباؤ اور اس کے کہنے پہ پیر دبا دیے، تو فرمائے 1 عمرے کا ثواب پھر بھی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، میں تے آپ جی گھر دا کام کر کے تے تھک گئی ہیں، تے ہن توں اپڑ پہ نہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں۔ غور اس بات میں رکھیے۔ اور پھر یہاں میں یہ زیادتی نہیں کروں گا کہ صرف عورت کو ڈانٹ دیا جائے اور مرد کو جناب کچھ نہ کہا جائے، مرد کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کر کے واپس تشریف لائے، 3 دنوں سے ایک ہی گھر میں مزدوری کر رہے تھے۔ مزدوری کر کے واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن اور حسین دونوں شہزادے اللہ نے عطا کر دیے تھے۔ جب گھر آئے تو سیدہ زہرا پاک جو ہیں وہ ان دونوں شہزادوں کو پکڑ کے کھلا رہی تھی۔ وہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، جب ان کو چارپائی پہ لٹا دیتی، اس گدے پہ لٹا دیتی تو وہ رونا شروع کر دیتے۔ سیدہ زہرا نے ایک کو دائیں ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کے کھلاتی رہی۔ علی پاک آئے، فرمایا لاؤ کھانا بھائی، کھانا لاؤ۔ تو سیدہ زہرا نے کہا کھانا تو ابھی نہیں بنایا۔ حضرت علی پاک کے چہرے پہ ذرا سی جلال آیا تو سیدہ زہرا نے محبت بھرے انداز میں، یہ نہیں کہ جناب لفظی اور ہوں، شوہر آئے لفظی اور ہوں۔ سیدہ زہرا نے جب غصہ دیکھا حضرت علی پاک کے چہرے پہ تو حضرت زہرا نے فرمایا علی غم نہ کر، مشکل میں نہ پڑ، ان شہزادوں کو پکڑ، میں ابھی کھانا بنا دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک اب سنیے گا، اب سنیے گا، حضرت علی پاک نے کہا فاطمہ یہ شہزادے مجھ سے قابو نہیں آئیں گے، آپ اس طرح کیجئے، اسی طرح تشریف فرما لیجئے، تشریف فرما ہوں، آج تمہارے لیے اور تمہارے بیٹوں کے لیے کھانا علی بنا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید فرید یا فرید، نعرہ حیدری یا علی۔ آج ہمارے ہاں الٹ رواج ہو گیا، وہاں کائنات کے شہزادی ہیں اور نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، اور وہاں ولیوں کے سرتاج ہیں جن کے قدموں کی دھول کے بغیر کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ وہ ولی پاک اپنی زوجہ اور اپنے بیٹوں کے لیے خود کھانا تیار کر رہے ہیں۔ آج بیگم صحیح ہونا تو الگ ہے، اگر بیگم صاحبہ کی بیوی کی طبیعت ہی خراب ہو جائے تو شوہر بیچارے نے محبت میں آ کر اس کے لیے صرف 1 کپ چائے کا بنا کے پیش کر دیا، دیکھنے والا کہے گا چنگا رن دے تھلے لگا ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس کا شریعت کے ساتھ ہنسنے والی بات نہیں میرے بھائی، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں۔ آئیے ایک اور آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، سبحان اللہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ تو کم درجہ تھا نا، اب اوپر درجے پہ چلتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضرت کریم آقا سے ساتھ ہوا تو اس وقت آپ کی عمر بڑی تھوڑی تھی، بڑی کم عمر تھی، 9 یا 10 سال بعد نے لکھی ہے۔ اس عمر میں ہم بیٹیوں کو مسجد یا مدرسے میں بھیجنے میں بھی ڈرتے ہیں،
لیکن حضرت کریم آقا کے ساتھ نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ پاک کی عمر اتنی تھوڑی تھی، آپ فرماتی میں آٹا گوندنے کے لیے بیٹھتی، آٹا گوندتے گوندتے مجھے نیند آ جاتی، ایک بکری آتی آٹا سارا کھا جاتی، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا۔ فرماتی اسی طرح ایک دن ایسا ہوا، میں آٹا گوند رہی تھی، اچانک ایک بکری آئی، مجھے نیند آ گئی، آٹا ہاتھ میرے جو ہیں وہ آٹے میں ہیں اور رکھ کے میں سو رہی ہوں، اسی ہاتھوں کا سہارا لیے اتنے میں حضور آئے، حضور مسکرانے لگے۔ میں حضور کی آہٹ اور قدم کی چلنے کی آواز کو سن کر بیدار ہوئی، میں نے اپنے سامنے دیکھا تو آٹا میرے سامنے نہ تھا، حضور مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضور وہ آٹا کہاں گیا؟ اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ وہ دیکھو جو سامنے بکری کھڑی ہے، میں دیکھ رہا تھا وہ آٹا کھا رہی تھی۔ عرض کی حضور آپ اسے بھگا دیتے؟ فرمایا میں نے اسے اس لیے نہیں بھگایا، جملہ سنیے گا، فرمایا میں نے اسے اس لیے نہیں بھگایا، میرا اسے بھگانے کے شور کی وجہ سے کہیں تیری آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ ہے پیار، یہ ہے محبت۔ بیوی سو رہی ہے، نقصان بھی ہو رہا ہے ظاہری طور پہ، فاقوں کے عالم تھے حضور کے گھر کے اندر، لیکن نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انہیں جگایا نہیں کیونکہ ان کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ اور پھر اگلے جملے پہ لطف لیجئے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا نے میرے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، محبت دیکھی، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور لا کے مجھے کھجور کی چھال پہ لٹا کے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور میرے اوپر ڈال کے کہا عائشہ تو آرام کی نیند سو، آج کائنات کا نبی خود تیرے لیے روٹی بنا کے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس پیار، اس زندگی کو اصل زندگی کہتے ہیں۔ آج بیوی نے کچھ کہہ دیا تو مرد کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اگر تھوڑی سی ہمت زیادہ بڑھ جائے تو مرد کچھ کہہ دے تو بیوی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ ہاں، یہ محبت اسلام اور یہ طریقہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنے بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، نہ بیوی تو ویسے ہی خادمہ ہے اپنے شوہر کی، مرد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاں، ایک صورت بتائی گئی ہے جب شوہر کو اجازت ہے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی، وہ ایک ہی صورت ہے جب بیوی غلط کام کرنے میں لگ جائے۔ اس کے علاوہ کام کے اندر یا مال کے اندر کوئی نقصان بھی ہوتا رہے تو شوہر کو اجازت نہیں ہے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی۔ غلط کام میں، زناکاری میں، بدکاری میں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہر ایک کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت کو سلامت رکھے۔ اگر ایسے عمل میں کوئی پڑ جاتی ہے تو اس پہ سختی کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، وگرنہ اجازت نہیں ہے۔ ہم تو بات بات میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت ہمیں محبت کا درس دیتی ہے۔ اور ایک لڑائی کا تذکرہ میں آپ کو سنا دوں، حضرت سیدہ زہرا کی بات بنی حضرت سیدنا علی پاک سے۔ حضرت علی پاک نے کسی بات کو برداشت نہ کیا، حضرت فاطمہ کا کسی بات کو برداشت نہ کیا، اچانک حضرت فاطمہ پاک کی زبان سے نکلا، نکل جاؤ میرے گھر سے، بھائی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ حضرت زہرا نے کہا حضرت علی پاک سے میرے گھر سے نکل جاؤ، حالانکہ گھر تو علی پاک کا تھا، گھر علی پاک کا تھا، لیکن کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ جب ماں باپ سے رشتہ ٹوٹ کر شوہر کے ساتھ رشتہ بندھ جاتا ہے تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے ماں اور باپ کا گھر بیٹی کا گھر ہوتا ہے، لیکن حقیقی گھر وہ نہیں رہتا۔ حقیقی گھر وہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ بیاہ جاتی ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، حقیقی گھر وہ ہو جاتا ہے۔ اب ناراض ہو کے کہا نکل جاؤ۔ حضرت سیدنا علی پاک محبت والے تھے، گھر سے نکلے اور مسجد میں آ کر لیٹ گئے، مسجد نبوی میں۔ حضرت سیدنا حسن پاک تھوڑی سی عمر زیادہ تھی، دوڑتے ہوئے آقا کریم کے قدموں میں گئے، حضور ابا اور اماں لڑ پڑے ہیں،
ابا جان اور اماں جان آپس میں طلب کلامی ہوئی، فاطمہ پاک نے ابا جان کو گھر سے نکال دیا۔ اب حضور اٹھے، حضور نے فرمایا، حضور کے کندھے پہ چادر تھی، فرماتے ہیں حضور اتنے تیز چلے وہ چادر کب گری خبر ہی نہیں ہے، چادر کندھے سے بھی گر گئی۔ فرماتے ہیں حضور نے صرف تہ بند باندھا ہوا تھا، اوپر کچھ نہ پہنا تھا۔ حضور مسجد میں تشریف لائے، علی پاک اپنے پیٹ کے بل زمین پہ لیٹے تھے اور تھوڑی سی مٹی حضرت علی پاک کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی مسجد نبوی کی۔ آقا کریم نے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگا کے فرمایا قوم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ اب حضرت علی پاک کھڑے ہوئے، کہا فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، حکم عطا فرمائیے۔ آقا کریم نے فرمایا چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ حضور فاطمہ پاک نے تو نکال دیا، کہا چلو ہم گھر چلتے، کہا حضور آگے آگے چلیے، میں آپ کے قدموں میں ہوں، پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ اب جب آگے گئے تو حضرت سیدہ زہرا پاک کی محبت کو دیکھیے، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے باپ کے آنے پہ استقبال کر کے باپ کے ہاتھ کو چومتے، لیکن حضرت زہرا پاک دوڑ کے دروازے پہ آئیں۔ محبت کے انداز کو دیکھیے گا، حضور کے چہرے کو نہ دیکھا، حضرت علی پاک کے قریب گئیں، ہاتھ کو پکڑا، بوسہ دے کے آنکھوں پہ لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں جب سیدہ زہرا نے میرے ہاتھ کو چوما تو میں بھی فرط محبت میں رہ نہ سکا، آگے بڑھا اور سیدہ زہرا کے ماتھے کو چوم کے سینے سے لگایا۔ حضور نے مسکرا کے کہا ایک دعا عطا فرمائی۔ آقا نے اس وقت حدیث ابن ماجہ کے اندر منقول ہے، آقا نے فرمایا اے اللہ یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان پہ کرم کرنا اور ان سے محبت کرنے والے پر بھی کرم رکھنا۔ اگر ہم رشتوں کو نبھانا چاہیں، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے رشتے کو نبھانا چاہیں تو بڑا آسان ہے، اور اگر میرے بھائی اور میرے بزرگ جو ہیں وہ بھی اس رشتے کو نبھانا چاہیں تو یہ تو سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے بڑا پیار والا رشتہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، اکثر اوقات ہمارے والدین کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں لڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں ہوتی ہے اپنے گھر والے کو کھانا بنا کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا رہا، کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی تو میری ماں کھانا پکا کے ابا جی کے سامنے جاتی تو میرے والد صاحب خود، شرم والی بات نہیں ہے، خود ہاتھ پکڑتے، اور میری ماں کا نام ہے بھاگن بی بی، اس کو بٹھا کے کہتے بھاگ بری یہاں بیٹھ میرے ساتھ مل کے کھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اگر محبت یہاں ہو، اس انداز میں ہو تو پھر گھر بسا کرتے ہیں، اجڑا نہیں کرتے۔ یہ میرے مائیں بہنیں توجہ کر لیں، یہ شوہر کا حق ہے۔ بہرحال جو میں آیت مقدسہ سنی تھی، میں نے خیال کیا کہ میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں تو وہ بھی کچھ پیغام لے کر جائیں، صرف واہ واہ سبحان اللہ کی بات نہ رہے، اصل پیغام۔ اکثر ان میں شادی شدہ بھی ہوں گی، اور اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو اللہ اس کا نیک اور اچھا سبب بنائے، اور اس نے بھی اپنی اس ماں باپ کی زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی میں جانا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو بٹھا لے کہ مجھے اپنے گھر والے کے ساتھ جا کر کیسے رہنا ہے۔ بہرحال میں نے آیت مقدسہ پڑھی، اس بات کی طرف آتے ہیں۔ مجھے اشارہ کر دیجئے گا جناب، ہلے تک تے ہویا صرف اور صرف اپا نو ادھا گھنٹہ تے ہون صرف گھر رہ گئی 1.5 گھنٹے دی تے اپا مکا کے بس انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ آکھو جی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں جی بس انشاءاللہ 1.5 گھنٹے چ اپا سلام پڑھ دینا جی، تہاڈی دعا نال۔ بہرحال جی مختصر گل ہے، مکا رہے ہیں۔ آیت مقدسہ پڑھی، فرمایا کہ جناب اپنے اعمال میں غور و فکر کرو، دیکھو عمل کیا کیے ہیں۔ بابا جی گئے ہیں تو ان کی آخری ایام کو یاد کیجئے، جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں جو اس وقت قریب تھے، ان کے اس آخری لمحے کو یاد کیجئے، کس طرح بے بس تھے یار۔ جوانی بھی تھی تو کہ اپنے جیسے اپنے سے بڑے کو بھی ہاتھ لگاتے تو شاید گر جاتا ہو، لیکن آخر وقت کی بے بسی کو دیکھیے کہ اپنے منہ سے نکلنے والی ہوا تک کو نہیں روک پا رہا انسان، صرف ان کی نہیں ہر ایک کی بات کر رہا۔ تو ہمیں جب یہ اختیار ہے، یہ جتنی بڑی جوانی ہے، جسم جتنا مضبوط ہے، لیکن جب اس موت کے قریب جاتا ہے نا تو پھر وہ جوانی شوانی سارا کچھ نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلے بندے کا نام ختم ہوتا ہے،
سب سے پہلے نام، پہلے دنیا میں ملک صاحب، چودھری صاحب جی، بابا محمد صدیق، بہت کچھ تھا، لیکن جب فوت ہوئے تو سب سے پہلے اعلان کے بعد ہر بندے نے جس کو بھی فون کیا ہوگا پوچھا جائے گا جناب بابا جی انتقال کر گئے، تو یہ کہا جاتا ہوگا جناب جنازہ کس وقت ہے؟ پہلا یہ سوال ہوتا ہے جنازہ کس وقت ہے۔ دوسری بات جناب میت گھر سے کب اٹھائی جائے گی، میت کو غسل دے لیا یا نہیں دے لیا، یہ کوئی نہیں کہتا بابے کو غسل دے لیا یا نہیں دیا، میت کو غسل دے لیا۔ نام سب سے پہلے چھین لیا جاتا کہ ملک صاحب تھا تو چودھری وڈیرا ایم این اے یا ایم پی اے سارا کچھ تو تھا، لیکن آج تیری ساری وڈیری اور ساری جو ہے وہ پہلوانی ختم ہو گئی، آج تو بستر پہ پڑا ہے، دیکھیے ہمارے منہ پہ یا کہیں بھی مکھی بیٹھ جائے اب ایک لمحے کے لیے اسے برداشت نہیں کرتے، فوراً ہاتھ ہلا دیتے ہیں، فوراً ہاتھ ہلا کے اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ ایک جانور جو موذی ہو وہ ہمارے اوپر بیٹھ جائے تو فوراً ہاتھ ہلا کے جناب اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ وقت تھا مکھیاں بھی تھیں، اللہ اکبر، تصور کیجئے مکھیاں بھی تھیں، کچھ نہ کچھ بندوں کے سخت ہاتھ بھی لگ رہے تھے، پھٹے پہ پڑے ہیں، غسل دیا جا رہا ہے۔ خود وہ کام ایک وقت تو وہ تھا کہ جناب غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے آنکھوں کو بند کیا جاتا تھا، کیوں کہ آنکھ میں صابن نہ پڑ جائے، کہ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ کان کو فوراً بند کرتے تھے، اگر کچھ پانی پڑ جائے تو فوراً نکال دیا جاتا تھا جناب کان میں کوئی تکلیف نہ بن جائے۔ ناک کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ کہیں جو ناک جو ہم پانی بہا رہے ہیں اس کا صابن والا یا سادہ پانی جو ہے وہ میرے ناک کی طرف سے نہ اوپر بہ جائے۔ یہ تھا ہماری اس وقت کی حالت جب ہمارے جسم میں جان تھی۔ ایک وقت ہے غسل کے پھٹے پہ پڑے ہیں، پانی بھی بہ رہا ہے، صابن والا ہے، لیکن ہاتھ ہلا کے اپنے ناک کو بند کوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، بے بسی دیکھیے، اپنے کان میں انگلی کوئی نہیں ڈالتا کہ جناب میرے کان میں صابن والا پانی آ جائے گا، اپنی آنکھ تک نہیں بند کی جاتی کہ جناب آنکھ میں صابن والا پانی نہ پڑ جائے، کیوں؟ بے بسی ہے، دکھانا چاہ رہا ہے کہ جناب تو دنیا میں پہلوان تھا، جو کچھ بھی تھا، اب تمہارا دنیا کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا، تعلق جڑ چکا ہے اگلی منزل کی طرف۔ اب اگلی منزل میں پہنچے ہیں، اس کی ایک کیفیت آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ ایک قبر پہ تشریف لائے، اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک خادم آگے بڑھا، حضور جنت اور دوزخ قبر کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو آپ اتنے نہیں روتے، لیکن جب یہ قبر کی بات آئی تو اتنا زیادہ رونے کی وجہ۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب سے سنا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت اور حشر کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل کا نام قبر ہے۔ حشر کی منزلوں میں سے پہلی منزل کا نام قبر ہے۔ جو بندہ قبر میں امان پا گیا وہ حشر میں امان پا جائے گا، اور جو قبر میں امان نہ پا سکا وہ حشر والے دن بھی امان نہیں پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اب قبر میں سوال کیا ہوتے ہیں؟ تین ہی تو سوال ہیں، تین سوال ہیں، یا رٹا لگا لیجئے۔ سوال کیا ہے؟ پہلا ہے جی من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے جناب دینی علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، صورت مصطفی دکھائی جائے گی، حضور کے چہرے انور کا دیدار کروا کے کہا جائے گا اس محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب جو یہاں حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں بھائی ایوب صاحب یا بھائی آصف صاحب، تو وہاں تو بول کے کہیں گے نا کہ ہم نے دنیا میں ان کی نعتیں پڑھی ہیں، ہم نے ان کے ترانے گائے ہیں، یہ کہہ سکیں گے، لیکن کب کہیں گے؟ صرف نعت پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ میں نعت پڑھتا رہوں، یہاں بیٹھ کے سارا کچھ کرتا رہوں، خطاب بھی سناتا رہوں، ساری بات کرتا رہوں، صبح فجر کی نماز ہی نہ پڑھوں اور کہوں جناب قبر میں حضور آئیں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں بات بنے گی۔ ہر ایک کی قبر میں حضور نہیں آتے، یہ بھی تصور میں رکھیے، اسی کے قبر میں آتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے دل کو مدینہ بنایا ہوتا ہے، اور حضور مدینے کے بغیر کہیں نہیں جاتے، حضور
مدینے کے بغیر کہیں نہیں جاتے، ہاں اس کی قبر میں ضرور جاتے ہیں جس نے اپنی قبر کو مدینے بنانے کا انتظام کر لیا ہو۔ اور یہ قبر مدینہ کیسے بنتی ہے، قبر کو مدینہ بنانے کا طریقہ سنیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃ